کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ فرض، واجب اور سنت سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ جب یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، فرض، واجب، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں نماز ختم ہو گئی ہے اور کہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور سنت کی اہمیت کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہو گزرے ہیں، وقت نزاع جب ان کی موت کا وقت آیا، ان کے پاس ان کے چاہنے والے مریدین موجود تھے، تو یہ اللہ کا نیک صالح ولی کہتا ہے کہ مجھے وضو کروا دو۔ کیا کروا دو؟ وضو کرا دو۔ یعنی وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ آپ کو میں نے بتا رکھا ہے کہ وہ اہم ہیں۔ تو آپ نے وضو کیا، لیکن وضو میں ایک چیز رہ گئی، خلال کرنا۔ کیا؟ خلال۔ یہ خلال کرنا سنت ہے، رہ گیا تھا تو آپ کو یاد آیا تو کہا کہ بھئی مجھے دوبارہ وضو کرواؤ۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بیمار ہیں، نہ کہا تھے آپ کو وضو کرانا سوکھا نہیں ہے، آپ کو بیمار جو ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی چیز رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا نہیں، ایسا نہیں، مجھے وضو کرواؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا یہ نزاع کا وقت ہے، اور مجھے علم ہے کہ میں نے انتقال کر جانا ہے، اور پھر میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ محبوب کے سامنے اس حال میں جاؤں کہ اس کی سنت ادا نہ کروں۔ سنت ادا، ہاں، یعنی اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میں سنت ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دوبارہ وضو کرواؤ۔ پھر شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوبارہ وضو کروایا گیا، اور آپ نے ساری سنت ادا کی، ساری سنت ادا کی۔ اب دیکھو نا، وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ دھونا بھی سنت ہے، اور کلی کرنا بھی سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے، پے در پے کرنا، ترتیب رکھنا سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا، گدی کا، ہاتھ کی انگلیوں کا، پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں، بندہ یعنی سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، پورے فرض ادا کرنے کے بعد وضو کرتا ہے، تو اب ایسے وضو کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں ملتا ہے کہ اس بندے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایسا وضو کرنے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی بندہ ستھرا ہو کے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کر کے نماز